برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سیرت مبارکہ یہ انتہائی اہم ترین جز ہیں ہمارے کلمے کا۔ ایک ہے ٹکڑا لا الہ الا اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہے۔ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ وہی سیرت مبارکہ ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر اس کی معرفت کے اعتبار سے توحید کے بنیادی اصول جس کے بغیر آپ کا کلمہ بھی قبول نہیں ہے، ویسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جاننا اور خاص طور پر اس کے بنیادی نکات، اس کے بغیر آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ مکمل نہیں کرتے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز پہلے سے بدرجہ اتم موجود ہوتی تو ہمارے معاملات، گھروں کے اندر کے مشاغل سیرت نبوی سے بالکل بھرے ہوئے ہوتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو ایسے چھوڑ دیا جیسے کہ عیسائیوں نے توحید کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے ذات رسول کو ہی سب سے اہم ترین درجہ دیا، یہاں تک کہ آگے لیتے 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 انہیں ابن اللہ بنا کے چھوڑ دیا۔ جہاں سے ان کی توحید غارت ہوئی، تثلیث کا عقیدہ آ گیا۔ اور ہم مسلمانوں نے ذات نبوی کے اعتبار سے متبرک چیزیں اور اسی طرح بعض رسوم کے اعتبار سے تو ہم نے دراصل پڑھ لیا، لیکن وہ زندگی مبارکہ جو اصل میں رب العالمین نے ہمارے لیے فرمایا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، یہ اسوے کو ہم بھلا دیے، بلکہ پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کیسی تھی، گھریلو زندگی کیسی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کیسے تھے، اذکار کیسے تھے، نوافل کیسے تھے، کھانے پینے کے انداز کیا تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس معاملے میں کوئی گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے۔ کبھی گفتگو ہوتی ہے تو وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس میں بھی خرافات اور موضوع احادیث کے علاوہ کوئی اتھینٹک سیرت پیش کرتا ہی نہیں، اور بیان کرنے والے کا مدعا یہ ہوتا کہ سب سے زیادہ ہم کیا کریں، ایسی ایسی چیزیں لے آ کے جوڑیں سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ اتباع کرنے کے لائق نہیں، یہ تو دراصل نور ہیں یا اللہ کے ٹکڑے ہیں، اللہ کے نور سے نور ہیں، یہ دراصل سننے کی باتیں ہیں، عمل تو نہیں ہوتا۔ عمل کرنے کے اعتبار سے سیرت نبوی پر ہم نے کبھی روشنی ڈالی ہی نہیں، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ سراپا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے لیے آئے تھے، حتیٰ کہ ان کی حرکت جنبش نمونہ تھی، اور عام اعلان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مجھے خلوت جلوت ظاہر باطن جہاں کہیں جیسا دیکھتا، یاد رکھو وہ تمہارے لیے عمل ہے، وہ تمہارے لیے اتباع ہے، تمہارے لیے اطاعت ہے، ویسے کرو۔ دنیا کے انسانوں میں کوئی ایسا انسان آج تک گزرا ہے نہ گزرے گا جس نے اپنی ہر حرکت تمہارے سامنے رکھ دی اور کہا کہ دیکھو ہر حرکت تمہارے لیے اتباع ہے، ہر حرکت تمہارے لیے نمونہ ہے، خواہ میں غصے میں ہوں، خواہ میں خوشی میں ہوں، خواہ میں غم میں ہوں، خواہ میں کسی کیفیت میں ہوں، وہ کیفیت دراصل تمہارے لیے حجت اور نمونہ ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو، ہر قول کو نوٹ کر لیا کرتا تھا۔ بعض لوگوں سے یہ بات مجھے پہنچی کہ کہا کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں بھی ہوتے ہیں، تم ہر بات نوٹ کر لیتے ہو۔ یہ بہت بڑا تماچا ہے ان منکرین حدیث کو جو کہتے ہیں کہ حدیث لکھی نہیں گئی اور 100 سال بعد حدیث لکھی گئی۔ بخاری امام پیدا ہوئے 160 پر 4 میں یا 190 پر 4 میں، ہاں 200 سال بعد لکھی گئی، کیونکہ امام بخاری کی پیدائشی 190 پر 4 ہے۔ تو یہ بہت بڑا تماچا ہے، دھوکہ دیتے ہیں بدبخت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں حدیث لکھی گئی اور لکھنے والے خود بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے، باقاعدہ لکھا کرتے تھے۔ تبھی تو یہ حدیث ہے کہ ہر ایکشن، ہر قول کو میں لکھ لیا کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پہ ہوتے ہیں، کبھی غم کے موقع پہ ہوتے ہیں، کبھی کیا ہے الگ الگ مواقع ہوتے ہیں، ہر چیز کو تم ضبط کر لیتے ہو۔ تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، عبداللہ تم نے حدیثوں کو لکھنا چھوڑ دیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کبھی خوشی میں بھی ہوتے ہیں، کبھی غم میں بھی ہوتے ہیں، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ لکھو جو دیکھتے ہو، لکھو جو میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا مگر حق کے ساتھ۔ جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ زبان مبارک سے کچھ نہیں نکلتا، لیکن جب بھی نکلتا ہے وہ وحی نکلتی ہے۔ میری حرکت جنبش تمہارے لیے اتباع ہے۔ تم جو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے میں رہوں، وہ سب کی سب اصل میں تمہارے لیے اتباع ہے۔ اس سب کو تم ضبط کرو، اس سب پر عمل کرو۔ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پوری زندگی کھلی کتاب ہے۔ رات کا موقع ہو یا دن کا موقع ہو، یا اندھیرا ہو یا اجالا ہو، یا سفر میں ہو یا حضر میں ہو، یا دراصل غاروں میں ہو، یا کیا ہے غزوات میں ہو، یا کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی مجھے جو تم دیکھتے ہو وہ اصل میں کیا ہے؟ میری سنت ہے، اسے لازم پکڑو۔ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کی جوتی پر گندگی لگی ہوئی ہے، جوتی نکال دیں۔ صحرا ہو اور جہاں جوتیوں کے ساتھ پڑھنے کا موقع ہو، وہاں جوتی کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ مساجد میں عموماً کیا ہے، پہلے سے فرش پاک صاف ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جوتی نکال کے آؤ۔ ورنہ جوتیوں کے ساتھ اگر وہ جوتی مولڈڈ ہوں، پنجہ آپ کو کیا ہو سکتا ہے، اس میں بینڈ ہو سکتا ہے، تو جوتیوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، جبرائیل نے فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے اندر جوتی نکالی۔ پہلے صف والے صحابہ نے دیکھا تو جوتی نکالتی، دوسری صف والے نے نکالتی، تیسری نے نکالتی، چوتھی، پورے صحابہ جوتی نکال دیے۔ جوتی نکالنے کا، چپل نکالنے کی ایک آواز جو ہوتی ہے نا، وہ پوری نماز میں لوگوں کو پر چھا گئی۔ نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آواز ہے جو میں نے سنا کہ جوتیوں نکالنے کی؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جوتیاں نکالی۔ فرمایا کہ کیوں؟ فرمایا کہ آپ نے نکالی۔ جواب بس اتباع اس لائق کی کہ اللہ کے رسول ہمیں کیوں کیا کا سوال نہیں، آپ نے کیا، میں نے کیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ اصل میں میرا مسئلہ یہ تھا کہ جبرائیل نے مجھے اطلاع دی تھی کہ جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس واسطے میں نے نکالا، وہ تمہارے لیے نہیں تھا۔ لیکن اتباع کا یہ مفہوم تھا صحابہ کے پاس، جیسے جو کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کرتے۔ یہ واحد انسان ہے کائنات میں جنہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ میری خلوت کی، جلوت کی، باہر کی، اندر کی پوری زندگی تمہارے لیے اتباع ہے اور تم اس کے ذریعے سے ہدایت پاؤ۔ لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ چند معجزات کو، چند چیزوں کو، ہم نے متبرک چیزوں کو یا معجزات کو یا یہ فلاں فلاں وقتوں کو اٹھا کے، میلاد النبی کا وقت ہے، پیدائش پہ میٹھا کھاؤ ملاؤ، اس کے بعد آپ بتائیے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے جتنی چیزیں ہیں ان سب میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ان مواقع پہ اللہ کے رسول کیسے تھے، غم کی کیفیت کو کیسے سنبھالا، ہنسی کی کیفیت کو کیسے سنبھالا، دوست احباب کے ساتھ کیسے بیٹھا کرتے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلا کرتے تھے، سواری اونٹ پہ ہوتے تو کیا حال ہوتا تھا، پیدل چلتے تو کیسے چلتے تھے، رات میں سوتے تو کیا چیزیں اپنے پاس رکھ کے سوتے تھے، سونے کا انداز کیا تھا، صبح سویرے اٹھتے تو حتیٰ کہ بیت الخلا جاتے تو کیا کیفیت میں بیت الخلا جاتے۔ یہ سب چیزیں اتھینٹک طور پر ہمارے پاس بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں اس پر، لیکن کتابوں کا اسلام ہمارے سیرتوں کے اندر نہیں آیا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہم نے اسے نہ سیکھا نہ پڑھا انڈیویجول، نہ کہیں ایسے مواقع ہوتے ہیں آپ کے لیے کہ اس سے آپ اپنے اعتبار سے علم حاصل کریں، تو لوگ تیار نہیں ہوتے۔ کوئی چٹپٹا ٹاپک ہوتا یہاں پر تو لوگ کیا ہوتے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے، ارے بھائی چلو بھائی ہاں۔ لیکن سیرت نبوی پر مجھے ان آدمیوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ سیرت کو سننے کے اعتبار سے ہمارے اندر یہ دلچسپی ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، تو پھر ہم کریں گے کیا؟ پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، پڑھنے کی دعوت پہ کتنے لوگ کتاب لے کے آ کے پڑھتے یہ تو مجھے تصور ہی نہیں ہے، لیکن سننے کے اعتبار سے ایک دعوت دی گئی کہ آپ کو ہم 2 دنوں کے اندر مکمل سیرت سنائیں گے اور آپ اس کو سن کر فائدہ اٹھائیں، مکمل سیرت کو سن لیں کم از کم، تو سننے کے اندر بھی ہمارا یہ حال ہے تو پھر تو کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کتنی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے اندر محبت رسول بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو غرض کے بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آتی تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ اور عیسیٰ کی بشارت کا نتیجہ اور اپنے اماں کے خواب کا نتیجہ ہوں۔ تو میں نے اسی لیے وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جہاں سے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اس وقت جب صحرا میں لا کے اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیا، بالکل بے آب و گیاہ وادی، جہاں پر نہ کوئی چرند پرند، نہ کوئی چارہ، نہ کوئی چوپائے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، صحرا ڈیزرٹ ہے، اور اس اعتبار سے وہاں پر کوئی سکونت اختیار کرنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ تھا مکہ جو آج کا ہے۔ ایک زمانہ اس پہ ایسا گزرا ہے جہاں پر کوئی نہیں تھا، اور ایسا صحرا ہے کوئی چیز وہاں پر اگنے والی بھی نہیں تھی۔ ایسی حالت تھی کہ وہاں پر رہنا اور بسنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ نہ چارہ تھا نہ پانی تھا۔ تہذیبیں وہاں آباد ہوئی شروع میں جہاں پر پانی تھا۔ آپ دیکھیں گے مصری تہذیب بہت قدیم تہذیب ہے،
اس واسطے کہ مصر کے اندر دریائے نیل تھا، تو جہاں پانی تھا وہاں پر انسان آباد ہونا شروع ہو گئے. اور ہندی تہذیب بہت پرانی تہذیب ہے، اس واسطے کہ بحر ہند بالکل وہاں پر پانی تھا. تو اسی طرح جہاں پرانی تہذیبیں ہیں وہاں سب یہی حال تھا کہ ہر جگہ پانی اور چارے کا انتظام یا کھانے کا انتظام آسان ہوتا تو انسانی تہذیب وہاں پر آباد ہوتی تھی. لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو رحمت للعالمین بن کے آنے والی شخصیت ہے ہم ان کو وہاں آباد کریں جہاں پر بنجر زمین کہلاتی ہے، اور ہم ثابت کر کے دکھائیں کہ اگر ہم چاہیں تو بنجر زمین میں سے رحمتوں کے آبشار نکل آئیں. ہم چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے مکے کو منتخب کیا جو بالکل بنجر زمین اور جہاں پر کوئی پودا اگنے والا نہیں، اور نہ کوئی دریا وہاں پر، نہ کوئی ساز و سامان، نہ ہریالی، نہ کچھ. ایسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ لے جا کے وہاں پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیں. اور حضرت ابراہیم نے وہاں چھوڑ دیا. لیکن جب پلٹے تو درد دل کے اندر کہ میں کہاں چھوڑ آیا ہوں، میری بیوی، میرا بچہ کیسے زندہ رہیں گے. اسی واسطے کیا ہے، انہوں نے وہاں دعا کی. کیا کر رہی بھائی؟ پڑھ رہی ہیں؟ سو رہی ہیں؟ نہیں، کہیں کوئی قرات ہو رہی ہے؟ اچھا، نماز ہو رہی ہے. اچھا، یہاں توجہ رکھیں. انہوں نے کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں نے اپنے خاندان کو کہاں چھوڑا ہے؟ ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں وادی غیر ذی زرع ہے، کوئی چیز اگنے کی نہیں ہے، صحرا ہے. لیکن اصل وہاں پر کیا ہے؟ تیرا کعبہ ہے، تیرا گھر ہے، تو نے حکم دیا، میں نے چھوڑ دیا تاکہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہاں پر تیری نماز قائم کریں. تو کیا کر دے؟ وجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کے اندر وہاں کی الفت ڈالتے. ہاں، وہاں کی الفت. بتاؤ بیٹھنے والوں میں کس کے دل میں مکے کی محبت نہیں ہے؟ ہاں، کوئی ادنا سے ادنا مسلمان بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے مکے سے کوئی محبت نہیں ہے. وہاں کیا جی رکھا ہے؟ وہاں کچھ نہیں ہے، پانی بھی نہیں، وہ تو ایک صحرا ہے، وہاں سے کیا محبت کروں میں؟ یہ اور بات ہے کہ آج ہر چیز مل رہی ہے، لیکن آپ حقیقت کا جائزہ لیں تو 70-80 سال پہلے بھی وہاں پر کچھ نہیں ملتا تھا. لیکن کیا تب بھی محبتیں مسلمانوں کے دلوں میں نہیں تھی؟ اتنی محبت ہے کہ انسان نہ جائے تو کم کرتا ہے، تو جائے تو زیادہ کرتا ہے. ایک مرتبہ عمرہ کر لے تو خواہش آتی ہے کہ دوسری مرتبہ کرے، دوسرا تو تیسری تو چوتھی، بار بار جانے کی خواہش آتی ہے. محبت کبھی ختم نہیں ہوتی مکے سے. کیوں؟ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. ہاں، اے اللہ تو محبت ڈالتے، فجعل افئدۃ من الناس. تو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا. پھر یہاں پر آبادی ہونے لگی. ابراہیم علیہ السلام نے جو بچے کو چھوڑا وہ بڑا ہونے لگا. وہ کون تھے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. بڑے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اب دراصل وہاں جا کے جو بیت اللہ، اللہ کا گھر، ایک حد تک زمانے کے مصائب و آلام کی وجہ سے بالکل ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، اس کو اثر نو تعمیر کرو. وہ واقعہ پورا کا پورا سورہ بقرہ کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے کہ فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس گھر کو پاک کرو، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے لیے سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے اور طواف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک و صاف رکھو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دیواریں اٹھا رہے تھے. اب جب یہ کعبہ بن رہا تھا تو عجیب معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم خود بننے والے تھے، حضرت اسماعیل سپورٹر تھے، اور ساتھ میں دعا ہو رہی تھی، مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہمیں فرما بردار بنا دے اور ہمیں سکھا دے کہ عبادت کے طریقے کیا ہیں. اسی واسطے خاص طور پر میری ہی نسل کے اندر ایک ایسی قوم جو کہ بالکل امی ہے، اس میں سے اٹھائی ہے، ان امیوں میں سے ایک رسول کو جو تیری آیات کو پڑھ کر سنائے. یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالی نے قبول کی تو تقریباً 2500 سال بعد. اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم بھی دراصل دعاؤں کے اعتبار سے جلدی مچانے لگے تو یاد رکھو نتیجہ نہیں آتا. ہمیں سیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم کی دعا سے کہ انہوں نے جو دعا کی تھی وہ دعا قبول ہونے کا وقت آیا تو 2500 سال بعد آیا. انہوں نے کہا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے اللہ تو ان میں سے ایک رسول. بھائی ان بچوں کو کوئی ذمہ دار دیکھے یا خاموش بٹھائے یا آ کر اندر بٹھائیں. مسجد کے ذمہ دار جو لوگ ہیں کم از کم وہ دیکھیں کہ کیسے ان کو بٹھانا ہے، کیسے ان کو مینیج کرنا ہے. کوئی چاکلیٹ وغیرہ لے کے رکھنا حافظ صاحب، اور ان بچوں کو منہ میں دے کے ان کی زبان بند کر کے رکھ دینا، لے بیٹا جب بھی منہ کھولتا ہے ایک چاکلیٹ ڈالتا ہوں تمہارے منہ میں، لیکن آواز تو نہ کرو کم از کم، تاکہ مجھے بولنے میں مشکل نہ ہو اور آپ کو سننے میں مشکل نہ ہو. اور انہیں باہر نہ کریں، مسجد ہی میں رکھیں. ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ مسجد سے باہر کریں، لیکن بچوں کو سمجھائیں، سکھائیں نرمی کے ساتھ. کچھ چاکلیٹ وغیرہ لے کے آ کے رکھنا چاہیے، یا کیک وغیرہ جو بھی ملتا ہے وہ چیزیں لا کے رکھ کے بچوں کو دینا چاہیے کہ بھائی بیٹا کھاتے پیتے ایک جگہ بیٹھو، آوازیں نہ کرو. تو بہر کیف میں بتا رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کی برکت سے اس بے آب ہو گیا وادی میں خاندانوں کی ایک بہت بڑا سلسلہ ڈال دیا. خاندان آباد ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. لیکن پہلی کڑی جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمجھنا ہے، کیونکہ اصل نسل وہیں سے شروع ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی کے نسل سے آئے ہیں، لیکن جس نسل کی برابر تعیین اور نام ہمیں درج ہیں تاریخ کی کتابوں میں، اس میں زیادہ اتھینٹک نہیں ہے. ہمارے سیرت کے بڑے مقرر اور بڑے مشہور اسپیکر ہمارے ہاں مولانا طارق جمیل صاحب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ذکر کرتے ہیں تو وہ نسب نامے کو پڑھتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ لا کے سیدھے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاتے ہیں. اور عوام ہے کہ بے خود ہو کے ملتی ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، ماشاء اللہ، کیا یا، اور وہ بالکل بغیر دیکھے پڑھتے ہیں. وہ ان کا اپنا ایک فن ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ابھی بھی آپ مار کے دیکھ لیجئے، جو نسب کو پڑھتے ہیں وہ سیدھے پہنچاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن نزار بن عدنان. پھر عدنان سے بولتے ہیں کہ پھر عدنان سے حضرت ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم تھے حضرت آدم علیہ السلام،
اور عوام کہتی ہے ماشاء اللہ کیسا نسب اللہ نے محفوظ کر کے رکھا کہ حضرت آدم کے کس بیٹے سے کون ہوا، کس بیٹے سے کون ہوا، کس بیٹے سے کون ہوا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، وہ پورے نام محفوظ ہو گئے۔ اور وہ نام مولانا صاحب ایسے یاد کیے ہیں جیسے قرآن یاد کر لیے کہ پورا نسب پڑھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں ایتھینٹک جو ہے وہ صرف عدنان تک ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں عدنان کی نسل سے ہوں، اور عدنان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں پشت میں پیدا ہوئے، یعنی 21ویں باپ ہیں اللہ کے رسول کے۔ اللہ کے رسول کے باپ عبداللہ ہیں، ان کے باپ عبد المطلب ہیں، ان کے باپ کیا ہیں ہاشم ہیں، ان کے باپ کیا ہیں عبد مناف ہیں، پھر قصی ہیں، کلاب ہیں، مرہ ہیں، کعب ہیں، لوئی ہیں، غالب ہیں، فہر ہیں، مالک ہیں، ایسے جاتے 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 ایک نام آتا ہے عدنان۔ یہ عدنان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں باپ ہیں۔ پھر عدنان کے اوپر جتنے ہیں پشت وہ 40 ہیں، تقریباً 40ویں سلسلے میں جا کر حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل سے تعلق ہوتا ہے۔ اب یہ 40 نام جو ذکر ہوئے ہیں تاریخ میں، ان میں علماء کہتے ہیں اصل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر کیا ہے غلطیاں ہیں، غلط نام بھی ایڈ ہوئے ہیں۔ اور پھر وہاں سے لے کر حضرت آدم تک کے نام بھی ذکر ہوئے ہیں تاریخ میں، کتنے باپ ہیں درمیان میں، وہ بھی تقریباً 21 کے اوپر ہیں۔ ان میں علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ضرور بھی ضرور ان میں کچھ جھوٹے نام، غلط نام آ گئے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کرنا ہو تو صحیح حدیث کے مطابق، سیرت کے صحیح کتابوں کے مطابق عدنان تک کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول حضرت عدنان سے پیدا ہوئے، اور حضرت عدنان حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کے بڑے بیٹے اسماعیل کے بیٹوں میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم حضرت آدم کے بیٹوں میں سے ہیں۔ لیکن جو سلسلہ ناموں کا ہے، اس کو ذکر کر کے اپنا رعب جھاڑنے کے لیے لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ یہ پورے کے پورے نام بالکل صحیح ہیں جو میں نے بیان کیا۔ حالانکہ مفسرین کہتے ہیں اس میں کئی غلط نام ہیں، صحیح نام جو ہے نا وہ صرف عدنان تک۔ تو پورا سلسلہ بیان کرنے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ پورے جتنے نام آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے رسول کے باپوں کے ہی نام ہیں۔ اس واسطے سیرت نگار جہاں بات بتاتے ہیں وہ بات بتانا چاہیے، ہمارے عوام اس کو سمجھتے نہیں، اور ان کا بہت بڑا کارنامہ سمجھ کے لوگ سنتے ہیں، واہ سیرت پورا لے جا کے اللہ کے رسول تے حضرت آدم کو ملا دیے۔ حالانکہ اس میں کئی جھوٹے نام آئے ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ان کے باپ یہی ہیں۔ کیونکہ میں نے چاہا کہ آج جب میں سیرت کی کچھ باتیں آپ سے کروں گا تو بات ذہن میں آئی کہ جو غلط العام چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا، تاکہ آپ کو صحیح سیرت آپ تک پہنچ جائے۔ سیرت کے نام پر کیا کیا باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈالتی گئی ہیں، اور کیا اتھینٹک ہیں کیا اتھینٹک نہیں ہیں، ان باتوں پر میں گفتگو کر لوں، اچھی بات ہے۔ اب آگے سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس بیٹے کا نام اسماعیل تھا، جس سے نسل چلی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے بارے میں بھی ایک بات مشہور تر یہ ہے کہ یہ حضرت ہاجرہ کی نسل سے، مرد میں تو حضرت اسماعیل ہیں، ہے نا جی؟ حضرت اسماعیل کے باپ کون ہے؟ ہاں حضرت ابراہیم ہے، لیکن حضرت اسماعیل کے اماں کون ہے؟ حضرت ہاجرہ ہیں۔ اور حضرت ہاجرہ جو ہے نا جی، ہم ایک ہی نام جانتے ہیں، ہاجرہ ہی کہتے ہیں،
ہاجر بھی آیا ہے کئی بخاری کی روایتوں میں، حضرت ہاجر. اور ہاجر ہم کہیں بھی بولتے نہیں. کسی بچی کا نام ہاجر سنے ہیں کبھی؟ میں سنا ہوں، لیکن عموم نہیں ہے مشہور، ہاجرہ ہی مشہور ہے، حالانکہ ان کا نام ہاجر بھی آیا ہے. اچھا، دوسری بات جو غلط العام اس معاملے میں ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے تنگ آ کر جب ان بدبختوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے قوم کو چھوڑا، راستہ طے کیا تو مصر راستے میں آیا فلسطین سے پہلے. یہاں پر بادشاہ کو معلوم ہوا حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک عورت ہے سارا، بڑی خوبصورت ہے. اس نے بدنیتی سے بلایا اور جب بدکاری کرنا چاہی اللہ نے اس کے قدم پکڑ لیے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عزت کو بھی محفوظ کیا اور وہ خوش ہو کے اپنا بادشاہ کیا ہے، اپنی لونڈی ہاجر یا ہاجرہ کو حضرت سارا کے ساتھ کر دیا اور حضرت سارا لے آ کے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا دیے. حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد اصل جو پہلی بیوی تھی ان سے اولاد نہیں ہوئی، دوسری بیوی جو ہاجر بنی ان سے اولاد ہو گئی، وہ حضرت اسماعیل ہے. یہ واقعہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کون سنا ہے دیکھیں گے. سب غنودگی میں سر ہلاتے ہیں. کہاں بولو بولو دیکھیں گے. ابھی تو نیند شروع ہوئی ہے، کیا اچھی خاصی سو کے اٹھوں گا اس کے بعد. ہاں تو ہمیں کیا ہے بعض چیزیں اب مجھے سوال کرنا، میں نے دیکھا مجلس بالکل کیا ہے کہیں اور جا رہی ہے، اور ابھی میں ایسا ہی بولتا رہوں نا پھر اس کے بعد لکڑی مار کے اٹھانا پڑے گا، بھائی عشاء کی نماز کا ٹائم ہوگا، اٹھو بھائی کم از کم بول کے، وہ حالت ہو جائیں گی. تو اب میرا انداز تبدیل ہو گیا، تو اب میں ذرا سوالیہ انداز میں لیکن بہت اہم ترین نکات آپ کو بتلاؤں گا. لیکن یہ پہلے میں پوچھتا ہوں، جو میں نے اب واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا یہ آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ سنا ہے؟ کون کون سنے دیکھیں. ایسا ہی سنا ہے نا؟ اچھا، ہاجر کا نام نہیں سنا، ہاجرہ کے نام سے یہی سنا نا کہ عمومی طور پر یہی ہے مشہور بھی کہ یہ خوش ہو کے بادشاہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ کو دیا، جو کہ لے آ کے کیا کیے حضرت سارا نے حضرت ابراہیم کو دے دیا. حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کر لیا. حالانکہ صحیح تر بات مفسرین کی بہت تحقیق کے بعد اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ ہاجرہ جو ہے نا یہ غلام نہیں تھی، لونڈی نہیں تھی. اگر ہم یہ مان لیں تو پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باندی کی اولاد ہوتے ہیں، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ سارا اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو بیٹے ہوئے نا اس میں اسحاق ہوئے، اللہ کے رسول نہیں آئے. اس میں اسحاق ہوئے، پھر اسحاق کے بعد یعقوب ہوئے، یعقوب کے بعد یوسف ہوئے، یوسف کے بعد موسیٰ آئے، ہارون آئے، زکریا آئے، یحییٰ آئے، سلیمان آئے، اور کئی رسول جو بھی آئے وہ حضرت سارا اور حضرت ابراہیم کے نکاح میں جو آئے وہ لوگ تھے. حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ سے جو رسول آئے وہ صرف ایک ہی تھے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہم یہ ثابت کر دیں، اگر ہم یہ عقیدتاً مان لیں کہ حضرت ابراہیم کی جس بی بی سے نسل چلی اور اللہ کے رسول آئے وہ بی بی اصل میں مصر کے بادشاہ کی لونڈی تھی، تو پھر تو ماننا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی کی اولاد ہیں، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. نبی کبھی لونڈی یا غلام کی اولاد یا غلام نہیں ہوتا، یاد رکھو. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی جو نبی بنا 1800 میں، جو قادیانی آج کہلاتے ہیں، ان کو انکار کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نام ہی غلام احمد قادیانی، اور غلام نبی نہیں ہوتا. ہر نبی جب بھی آیا وہ آزاد تھا، الا رجالن، کوئی غلام کبھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی نہیں بنایا.
یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. تو اسی لیے محدثین اور محققین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہاجرہ کیا نہیں تھی؟ لونڈی نہیں تھی، بادشاہ کی بیٹی شہزادی تھی. ہاں، مصر کی بادشاہ جو اس وقت حضرت سارہ کو بلایا تھا، ان کی سگی بیٹی تھی، شہزادی تھی. ان کی پاک بازی سے وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا، اپنی خود کی شہزادی بیٹی کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا کہ آپ خدمت کے لیے رکھ لیں. اور یہ شہزادی جب حضرت ابراہیم کی نکاح میں آئی تو اللہ نے انہیں اسماعیل دیا، جن کی نسل سے تمام عالم کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونا تھے. لونڈی کا تصور یہ غلط پھیلا دیا گیا عمومی نصرانیوں نے اور یہودیوں نے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے. اور اسی سے مفسرین اور خاص طور پر تاریخی کے نگار مورخین اس روایت کو لیتے چلے گئے. اور ہمارے ہاں بھی مشہور ہو گیا کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھی. نہیں، شہزادی تھی. اور ان سے نسل چلی. پھر جب ان سے نسل چلی تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے منتخب تو کیا حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل کو. اس نسل سے چلی تو ان میں سب سے اہم ترین نام مشہور ہوا عدنان کا. عدنان کی نسل چلی تو ان میں سب سے مشہور ترین نام عبد المطلب کا ہوا، جو اللہ کے رسول کے سگے دادا تھے. یہاں سے نبوت کی نشانیاں شروع ہو گئی. کب سے؟ دادا کے زمانے سے ہی اللہ نے بہت سی نشانیاں دنیا والوں کو بتلا دیا کہ اب میرے حبیب اور میرے رسول جو خاتم النبیین ہیں آنے کا زمانہ قریب ہے. وہ کیسے جی؟ بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے. پہلا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب کو خواب میں دکھلایا گیا کہ فلاں جگہ زمزم کا کنواں جو پاٹ دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے، تم وہاں جا کے کھودو اور وہ زمزم نکالو. تقریباً کئی 100 سالوں سے بند پڑا ہوا تھا زمزم، کسی کو پتا نہیں تھا. وہ جو جب لڑائیاں ہوئی، قبائلی لڑائیاں بنو جرہم کے، انہوں نے غصے میں آ کے کیا کیا تھا، اس کو بند کیا اور ایسا بند کر دیا، زمین کے برابر کر دیا کہ آنے والی نسل بھول گئی کہ زمزم کہاں تھا. بس وہ کہانیوں اور قصوں میں سنتے تھے کہ ایک زمانے میں یہاں پر زمزم کا کنواں تھا، ان کو پتا نہیں تھا زمزم کہاں ہے. نسل چلتی رہی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ بالکل قریب ہو گیا اور ان کے ابا کے ابا یعنی عبداللہ کے ابا عبد المطلب کا زمانہ آیا تو اس وقت اللہ نے خود خواب میں دکھلایا کہ وہ زمزم کا کنواں یہاں پر ہے، تم جاؤ. اب صبح اٹھ کے وہ زمین تلاش کرنے لگے کہ اللہ نے خواب میں مجھے بتلایا. ان کو بھی احساس ہوا کہ یہ اوٹ پٹانگ خواب نہیں ہے، یہ خواب دراصل بہت حقیقت ہے، تو مجھے دیکھنا چاہیے کہاں ہے وہ. تو تلاش کرتے ان کو ایک نشانی بتلائی گئی، وہ نشانی مل گئی ان کو. تو انہوں نے کہا کہ ارے یہی تو نشانی خواب میں تھی، چلو ہم کیا کرتے ہیں. اس وقت صرف ایک بیٹا ہوا تھا ان کا، بڑا بیٹا. یوں سمجھو کہ اللہ کے رسول کے تایا جو جتنے تایا تھے ان میں بڑے تایا، وہ ایک ہی بیٹا ابھی ہوا تھا ان کو. تو انہوں نے ساتھ لے کے جب کھودنے کے لیے گئے تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ کوئی اہم ترین کام کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب جا رہے. قریش نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو اصل میں جو زمزم کا کنواں ہم سنتے آئے تھے، جو ہمارے دشمن بن کر کے چلے گئے، وہ یہیں پر ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی حصہ دو، ہم کو بھی یہ کام سونپو، کل کے دن نام ہو جائے گا خالی عبد المطلب نے کر لیا اور ہم خاموش بیٹھ جائیں گے. اتنی بڑی سعادت، سب کا نام ہو کہ پورے قبیلے والوں نے مل کر ڈھونڈا
انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ خاص میرے ہی خواب میں آیا، اسے میں ہی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم سب مل کے کریں گے۔ اب بادل ناخواستہ برداشت کر لیا، کیونکہ قوت بھی نہیں تھی ان کے پاس، ایک ہی بیٹا تھا۔ چلو جو بھی بھائی، انہوں نے کیا کیا، اس کو کھودنا شروع کیا۔ واقعتاً جو چیزیں اس زمانے میں وہ بن کر کے چلے گئے تھے، وہ تمام چیزیں نکلنا شروع ہو گئی۔ وہ کنواں جب بند کیا انہوں نے، کعبے کا بہت بڑا خزانہ سونا تھا، وہ تمام چیزیں کیا کیا، وہ زمزم کے کنویں میں رکھ کے بند کر دی۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو جب ذبح کرنے کے لیے اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے لٹایا تھا نا جی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو بکرا انہیں بھیجا تھا نا، وہ بکرے کے 2 سنگ بھی اسی میں موجود تھے۔ انہوں نے جو چھپا کے چلے گئے، وہ اصل سنگ ایسے ہی موجود تھے۔ ہاں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا تھا کہ کعبے کی دیوار پہ لٹکے ہوئے تھے۔ پھر پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کہاں کیسے غائب ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ معلوم تھا آگے آنے والی امت ضرور بھی ضرور ایسے مقدس چیزوں سے کیا کرے گی، شرک و بدعات کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غائب کر دیا۔ لیکن اس زمانے تک وہ دونوں سنگ وہاں پر موجود تھے، جس بکرے کو حضرت اسماعیل کے بدلے ذبح کیا گیا تھا۔ ہاں، اسی طرح بیت رضوان جو ہوئی تھی نا جی، ایک درخت کے نیچے، وہ درخت بھی حضرت عمر کے زمانے تک تھا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص وحی اتاری تھی، تحت الشجرہ۔ صحابہ پر اللہ کے رسول نے کہا کہ کون میرے ہاتھ پہ موت کے بیعت کرتے ہیں، موت کے لیے بیعت کرتے ہیں، یعنی ہم لڑتے لڑتے مر جائیں گے لیکن حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ وہ ایک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ ہاں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آپ بیعت لے رہے تھے درخت کے نیچے۔ وہ درخت بعد میں اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی موجود تھا، لیکن لوگوں کے اندر ایک تقدس پیدا ہو گیا تھا۔ جاتے تھے وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، جاتے تھے وہاں جا کے یاد کرتے تھے یہ بیت رضوان ہے، یہ بیت رضوان ہے۔ حضرت عمر کو اندیشہ ہوا کہ اگر ہم چھوڑیں گے تو پھر یہاں بدعت و خرافات ہو سکتے ہیں، انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ ایسی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا جائز ہوتا تو پھر حضرت عمر کیوں کٹواتے جی؟ ہاں، یہ بدعتی خرافاتی کہتے ہیں کہ اچانک غائب ہو گیا۔ اچانک کیوں غائب ہوتا؟ اچانک وغیرہ غائب نہیں ہوا، حضرت عمر نے خود کٹوا دیا اس کو کہ بدعت و خرافات ہو سکتے ہیں۔ تو بہرکیف میں بیان کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا جی؟ ہاں، کنواں کھود رہے تھے تو وہ تمام چیزیں بھی ظاہر ہوئی جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی اس کے اندر رکھ کے دفن کر دیا تھا۔ تو ایسے میں جب وہ زمین سے پانی نکل گیا، زمزم کا کنواں متعین ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں نظر مانتا ہوں اگر تو مجھے اولاد دے اور 10 بیٹے دے، اور 10 بیٹوں میں سب کے سب جوان اپنی مدافعات کے قابل بن جائیں لڑنے کے، تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں ذبح کر دوں گا، نظر مانی، قربان کر دوں۔ کون مان رہے ہیں؟ دادا عبد المطلب مان رہے ہیں۔ تو اب یہ کیوں مانگا اس وقت؟ اس واسطے کہ اس وقت وہ تنہا ہو گئے اور ان لوگوں نے جو کہا ہم بھی ساتھ مل کے کریں گے کام، تو مجبوراً ساتھ کرنا پڑا۔ اس وقت ان کے اپنے بیٹے نہیں تھے، ایک ہی بیٹا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں 10 بیٹے دے دیے، جن میں 4 بہت مشہور ہوئے۔ کون کون بولو؟ عبد المطلب سے بھائی بیٹے ہوئے، سو انہوں بھائی کو مشہور ہوئے، انہوں تو مشہور پہلے سے تھی نا۔ ہاں، ایک بیٹے جو مشہور ہوئے وہ حمزہ ہیں، اور ایک بیٹے عباس ہیں۔ یہ 2 بیٹے اسلام میں مشہور ہوئے، اور 2 ہاں اچھا، ابھی خلیفۃ اللہ وہ کون ہوا؟ اور 2 کون؟ 2 اسلام میں مشہور ہوئے بہت، حضرت حمزہ اور حضرت عباس، عبد المطلب کے بیٹے ہیں دونوں یہ۔ اور 2 بیٹے مشہور ہوئے لیکن اسلام میں نہیں۔ ابو لہب کیوں جاتے ہیں؟ وہ ادھر طرف کا قصہ جی، وہ
ہاں ہاں ابو طالب اور ایک عبداللہ اللہ کے رسول کے باپ. یہ 4 بہت مشہور ہوئے لیکن اصل 11 تھے اور ایک زیادہ اگر شمار نہ کریں تاریخ کے اعتبار سے 10 تو گھٹ بیٹے تھے, 10 تھے ان کے. ان میں یہ 2 اسلام شروع سے ہی اسلام میں مشہور رہے اور یہ 2 سپورٹ کے اعتبار سے تو رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ اور اسی طرح ابو طالب. لیکن کفر کی وجہ سے حضرت ابو طالب اسلام نہیں پائے. یہ بہت بڑی افسوسناک ہمارے لیے کیا ہے خبر ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. یہاں اللہ تبارک و تعالی کی حاکمیت اور اللہ تبارک و تعالی کس طرح حکم کرتا ہے اور جو کرتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے, یہ اللہ کی قدرت ہمیں نظر آتی ہے کہ چاہے تو عزیز ترین چچا کو ہدایت نہ دے, چاہے تو ادنا ترین ایک غریب کو ہدایت دے دے. بلال حبش سے اٹھ کے آئے اور یہاں آ کے اس حد تک درجات حاصل کر لے. اللہ کے رسول کہیں کہ بلال میں جب جنت گیا تو میرے سامنے سے آواز تمہارے چپلوں کی آ رہی تھی. چاہے تو ایک حبشی غلام کو یہ عزت دے دے کہ وہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پہنچ جائیں, چاہے تو ان کے اپنے سگے چچا جنہوں نے محبت ایسی کی کسی چچا نے نہیں کی, لیکن چاہے تو ان کی دوزخ کے لیے کیا ہے آخری درجہ ان کے دوزخ کا عذاب کا ٹہرا جنت نہیں ملی ہونی. ایمان بہت بڑی چیز ہے مسلمانوں. اگر اس کو سمجھ جاؤ تو پھر صرف مسلمان ہونے کی شکرانے کے طور پر زندگی بھر تم نماز پڑھو گے تبھی بھی حق ادا نہیں ہوگا. اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا, صرف اس کے لیے بھی اگر آپ زندگی بھر سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں تبھی بھی حق ادا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے جس کو چاہا اس کو دیا, جس کو چاہا نہیں دیا. اچھا آگے آؤ پھر. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جس کی وجہ سے مشہور ہوئے وہ تھا حضرت عبد المطلب کی اس نظر سے, جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے 10 بچے ہو جائیں تو میں 10 میں ایک کو قربان کر دوں گا. 10 بچے ہو گئے, 10 بھی بڑے بھی ہو گئے, جوان بھی ہو گئے. حضرت عبد المطلب نے کیا کیا, قرہ ڈالی. قرہ میں حضرت عبداللہ کا نام آ گیا. ذبح ان کو کرنا تھا, ہاتھ پکڑے لے گئے. لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ سب سے خوبصورت ترین بھی تھے اور سب سے لاڈلے بھی تھے اور چھوٹے بھی تھے حضرت عبداللہ. اب دراصل بات ہو گئی کہ کروں تو کیا کروں. خاندان والے کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ یہ ذبح ہوں, اور حضرت عبد المطلب چاہتے تھے کہ میری نظر میں پوری کر کے یہ رہوں, کچھ بھی ہو جائے میرا بیٹا قربان ہو تو ہو, لیکن میں نظر کو توڑ نہیں سکتا. میں نے اللہ سے نظر کی کہ 10 بیٹے اللہ دے گا تو میں ایک کو قربان کروں. آج مجھے 10 بیٹے ہیں, جوان ہیں, میں قربان کروں گا کسی. اور آخرکار اللہ کی طرف سے یہ معاملہ قرآن اندازی کیے تو ہم عبداللہ کا نام آیا. لیکن کسی کہنے والے نے کہا کہ دیکھیے آپ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ کریں کہ اس زمانے میں ایک انسان کی قیمت 10 اونٹ ہوتے تھے, تو اس نے کہا کہ 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام یہ دونوں قرہ کریں. اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو اتنے اونٹ ذبح کر دیں, 10 نہیں آئے تو 20 کر دیں, 20 نہیں تو 30 کر دیں, 30 نہیں تو 40 کرتے. ایسے بڑھاتے جائیں جب تک کہ اونٹوں کا نام نہیں آتا. اونٹوں کا نام جب آیا تو جتنے ناموں کا آیا اتنا ذبح کرتے. حضرت عبداللہ کو بچانے کے لیے قوم کے لوگ, خاندان کے لوگوں کو یہ تجویز پسند آئی. انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے, ایسے ہی کریں گے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک چٹھی پر تو عبداللہ کا نام لکھا اور ایک چٹھی پر 10 اونٹ لکھے, دونوں کو قرآن اندازی کی اور اٹھایا تو عبداللہ کا نام نکل آیا. اب انہوں نے پھر 10 بڑھا دیا, 20 کی پھر اٹھایا تو پھر عبداللہ کا نام آ گیا, پھر 10 بڑھا دیا, 30 کی پھر اٹھایا تو عبداللہ کا نام نکل آیا, 40 کو اٹھایا تو بھی عبداللہ کا نام نکل آیا, 50 کر کے اٹھایا تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہی کا نام نکلا. 60 70 80 90 100 اونٹ ادھر لکھے اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام لکھا, پھر اٹھایا قرہ کر کے تو تب جا کے 100 اونٹ نکل آئے.
گویا اللہ انسانی خون کے بدلے میں یہ بات بتانا تھا کہ میرے حبیب سردار الانبیاء محمد عربی آنے والے ہیں، جس کی وجہ سے انسانیت کا احترام بہت بلند ہو جائے گا۔ تم نے ایک انسان کی قیمت 10 اونٹ رکھی، لیکن اب میرا حبیب آنے والا ہے جس سے انسانی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی۔ تو یاد رکھو یہ کاشن ہے میرے حبیب کے آنے کا کہ ایک انسان کے بدلے میں اب قیمت میں 100 اونٹ رکھے جائیں گے۔ خون بہا کا آج بھی یہی معاملہ ہے کہ 100 اونٹ ایک جان ہے ایک انسان کی۔ اگر وہ مار دیا کسی کو اور اس کے خاندان والے قصاص لینا چاہیں اس آدمی کا، شریعت کے مطابق آج بھی 100 اونٹ دینا یا 100 اونٹ کا پیسہ دینا پڑے گا اس کو اپنے قاتل کو بچانے کے لیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر تو کیا ہے، اسے مارا جائے گا۔ اور اس میں بھی بات وہ مانے تو، وہ کہے کہ مجھے قصاص نہیں چاہیے، بدلے میں اسے قتل کرنا ہی ہے تو قتل ہی کریں گے۔ لیکن جو خاندان چاہے کہ ہاں جی ہم معاف کر دیتے ہیں، قصاص دے دو، تو قصاص میں ان کو 100 اونٹ دینا پڑیں گے۔ اس وقت تک انسانیت کا احترام 10 اونٹوں پہ تھا، یہ کاشن تھا۔ میں نے بتایا نا، بہت سی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شروع ہو گئی، اس میں یہ ایک بھی کہ احترام انسانیت بہت اونچا ہو گیا۔ 10 اونٹ کی جگہ 100 اونٹ کر دیا گیا۔ اب حضرت عبداللہ بچا لیے گئے۔ دوسری سب سے اہم ترین فکر یہ ہوئی کہ اب ہم شادی کرتے ہیں حضرت عبداللہ کی۔ اپنے ہی خاندان کی لڑکی حضرت عبد المطلب کو پسند آئی، جن کا نام تھا آمینہ بنت وہب۔ اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام کیا بنتا ہے؟ آمینہ بنت وہب۔ آمینہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن اصل پورا نام کیا ہے؟ آمینہ بنت وہب ہے وہ۔ اور یہ آمینہ بنت وہب بھی اوپر جا کر اللہ کے رسول کے خاندان سے مل جاتی ہے۔ ان سے شادی ہوئی۔ جب شادی ہو گئی، یوں سمجھو کہ 8 مہینے کا حمل تھا یا 6 مہینے کا حمل تھا۔ زیادہ تر روایتیں اسی بات کی شاہد ہیں کہ 8 مہینے کا حمل تھا یا 7 مہینے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا تجارت کے سلسلے میں کسی سفر کے لیے نکل گئے، اور وہاں جاتے وقت یا آتے وقت پتہ نہیں کیا ہوا۔ ہماری زبان میں اگر ہم کہیں تو ہارٹ اٹیک ہی ہوا سمجھیے، کیونکہ عین 25 سال کا زمانہ کوئی زمانہ ہوتا ہے جی، اور جاتے وقت کوئی بیماری نہیں تھی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ میرا نبی جب آئے گا اس دنیا میں تو یتیم آئے گا، تاکہ قیامت تک کے یتیموں کو سہارا مل جائے، کوئی انہیں ذلیل نہ کر سکے۔ کوئی یتیم کو گالی دے تو سمجھ لے وہ بدبخت یتیم کو نہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ یتیم اتنا مقدس ہے کہ اللہ کے رسول کو یتیم بنا کے بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ، اسی واسطے حضرت عبداللہ کو اسی سفر میں بلا لیا۔ حتیٰ کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدائش کے قریب کا زمانہ تھا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ خبریں تو اس زمانے میں 15 دن، ایک مہینہ، 2 مہینے کے بعد ملتی تھی۔ تو ایسے ہی خبر ان کی وفات کے تقریباً 1 مہینے کے بعد حضرت عبد المطلب کو ملی کہ ان کا باپ تو فوت ہو چکا ہے۔ دل غم سے بھر گیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میرا بیٹے کا بیٹا دنیا میں آنے والا ہے، لیکن باپ دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت آمینہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت ہوئی حضرت آمینہ کے گھر میں۔ ولادت کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں مشہور کر دی گئی ہیں، جن میں ایتھینٹک مستند بہت کم ہے۔ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ ہمارے طارق جمیل صاحب تو بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے جیسے سجدے میں سر رکھ کے سجدہ کیا۔ یہ کیسا جی ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا بھی تو دیکھا کون ہوگا؟
راوی اس وقت کہاں ہے؟ وہ تو پرائیویٹ جگہ پر ہوا ہوگا نا جی، کہیں نہ کہیں خیمے میں ہوا ہوگا نا جی. تو روایت کرنے والی کوئی ایک داعیہ ہی ہو سکتی ہے، اور وہ داعیہ جو مشہور ہے جنہوں نے ولادت میں ساتھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ عبد الرحمن بن عوف کے اماں ہیں شفا. وہی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ اس وقت کی مشہور داعیہ ہیں. اب یہ بات آنی تھی تو وہیں سے آنی تھی کہ سجدے کی کیفیت میں پیدا ہوئے. بالکل مبالغہ ہے ایسی باتیں کہ بیکار کی لوگوں میں کیا کر دیا جائے کہ ایک ایسا معجزاتی طور پر بیان کر دیا جائے سیرت کو کہ لوگ سمجھے کہ یہ تو ہم عمل کرنے کے لیے ہی نہیں ہے. لیکن صحیح تر بات کیا ہے؟ صحیح تر بات یہ ہے کہ ولادت ویسی ہی ہوئی جیسے ولادت عام بچوں کی ہوتی ہے. اور دوسرا سب سے اہم مشہور غلط العام بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. امام ابن القیم کہتے ہیں، خاص طور پر زاد المعاد کے مصنف، اگر یہ بات ثابت بھی ہو جائے تو یہ کوئی بیوٹی نہیں. حالانکہ یہ بات ثابت نہیں ہے صحیح تر احادیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، کیونکہ عموماً رواج کے مطابق تو عبد المطلب نے قریش کے رواج کے مطابق باقاعدہ ختنہ کیا. یہ چیز تو روایت سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا. یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. اور امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تو بھی یہ کوئی بیوٹی نہیں، کیونکہ خود میرے زمانے میں میں ایک بچے کو جانتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوا ہے. یہ ایک انوکھی بات ہوتی تھی، لیکن کسی کسی کو ایسا ہوتا تھا، کسی کسی کو ہوتا تھا. دنیا میں عجیب و غریب باتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہے. نارمل حمل میں رہنے والا بچہ کتنے مہینے رہتا؟ کتنے مہینے رہتا جی؟ 9 مہینے رہتا نا جی. آگے پیچھے کبھی ہو جائے تو 7 یا 8 یا 9، یا کچھ بڑھ جائے تو 10. حضرت ادریس، امام محمد بن ادریس شافعی کے بارے میں ہے کہ وہ 3 سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہے. انوکھا حمل ایک ہی جگہ ٹھہر گیا، نہ بڑا نہ کم ہوا، تو وہ 3 سال ماں کے پیٹ میں رہے. کچھ عجیب باتیں ہو جاتی ہیں. تو اسی واسطے امام ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ بات کو لے کر ایک بہت بڑا معجزہ ثابت کرنا اور لوگوں میں غلط بات اور ضعیف احادیث کو پھیلانا صحیح نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ نارمل وہی کنڈیشن پر جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ماں شفا تھی جنہوں نے داعیہ کے فرائض انجام دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے دودھ پلانے والے ماؤں میں خود حقیقی ماں حضرت آمینہ ہے. انہوں نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد ایک ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، جو سویبہ ہیں. پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا. تو رضائی ماں کے اعتبار سے 2-3 ماں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے گئی. عموماً رواج ہوتا تھا کہ گاؤں سے لوگ آتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جاتے تھے وہاں. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال جب تک ماں باپ چاہتے پرورش کرتے، اس کا معاوضہ لیتے برابر، اور وہاں کی آب و ہوا میں بچوں کو پالتے، اور وہاں کے آب و ہوا میں انہیں کیا ہے صحت مند رہنے کے زیادہ اندیشے رہتے تو وہیں پر رکھتے. اچھا کھانا ہوتا، اچھی زبان بنتی، اچھی صحت بنتی، اور سب سے اہم ترین چیز وباؤں سے محفوظ رکھتے. پھر اس کے بعد جب بچے کچھ بڑے ہو جاتے تو وہ لا کے واپس کر دیتے.
یہ سلسلہ تھا اور یہ ایک رواج تھا جس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بالکل قریبی زمانے میں اتفاقاً حلیمہ سعدیہ آئی ہوئی تھی بنی سعد سے. ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا قبول کر لیا، ورنہ کہتی ہیں کہ یتیم بچوں کو ہم لے جانے سے کتراتے تھے. کیوں؟ یتیم کیا دے گا؟ جس کا باپ نہیں ہے وہ کتنا معاوضہ دے گا؟ تو یتیم بچوں کو لے جانے سے ہم کتراتے. لیکن جب مجھے کوئی بھی بچہ نہ ملا تو میں قبول کر لیا کہ چلو یتیم بچہ ہی صحیح، اور اس کو لے کے چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانا تھا، برکتوں کا نزول ہو گیا، رحمتوں کا نزول. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری تمام بکریاں جب بھی کھا کے واپس لوٹتی تو ان کے تن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، اور لیکن زمانے بھر میں ہماری بستی میں ایسا قحط تھا کہیں نہیں تھا. لیکن اللہ کا فضل یہ تھا کہ اس بچے کو جب سے ہم لے آئے تب سے ہمارے گھر میں کبھی کوئی فاقہ نہیں تھا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو، یعنی یوں سمجھو کہ بچوں کے ساتھ جب پرورش ہوئی 1-2 سال میں بھی وہ ایسے لگتے تھے گویا کہ 6-7 سال کے ہیں. اللہ نے جسمانی کیفیت بڑی خوبصورت دی تھی اور بڑی پختہ دی تھی. تمام بچوں میں ایک الگ ہی نور، ایک الگ ہی چال ڈھال لگتی تھی. اس عمر کے بچوں کی جو ہائٹ وائٹ ہوتی تھی اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں ممتاز تھے. کبھی کبھی بچے ان کے ساتھ کھیلتے تھے باہر نکل کے بنو سعد میں، تو ایک مرتبہ بنو سعد کے بچے بھاگتے ہوئے حلیمہ کے پاس آئے، کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا، محمد کو قتل کر دیا گیا. جب واقعہ پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا کہ بنو سعد میں اللہ کے رسول چند بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، عمر مبارک 4 سال کی تھی. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ 2 افراد ان کھیلنے والے بچوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور سیدھے یوں لٹا دیا پہاڑ کے اوپر. پھر ایک نے سینے کو پھاڑا، پھر اس کے بعد وہاں سے دل کو نکالا اور دل میں سے ایک حصے کو نکالا، کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، پھینک دیا. پھر سونے کے تش میں اس دل کو رکھا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا. پھر اس کے بعد نور و حکمت سے اس دل کو بھر دیا گیا. پھر اس کے بعد دل کی جگہ کو دل میں رکھا. پھر اس کے بعد سینے کو برابر کر کے جس طرح سیون سیتے ہیں اس طرح ٹاکے اور سی کے برابر کر دیا. بچوں نے دیکھا تو ان کو محسوس ہوا کہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا. وہ بھاگتے ہوئے آئے حلیمہ سعدیہ کے پاس، کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے. لیکن جب یہ بھاگتی ہوئی آئی تو دیکھا اللہ کے رسول پہاڑ پر سے اتر رہے ہیں جہاں وہ دونوں لے گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں، کس نے اذیت دی؟ کہا کہ کچھ نہیں. یہ واقعہ شق صدر سے مشہور ہے، سینہ چاک کرنے کا واقعہ. ایسا 2 مرتبہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے جو آئے تھے. دونوں نے اللہ کے رسول کو لٹایا، دل کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا اور اس میں سے جو حصہ تھا شیطان کا وہ نکالا. پھر اس کو فٹ کر دیا اور سیون کر دیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ کبھی کبھی چادر مبارک ہٹ جاتی تھی اللہ کے رسول کے سینے سے تو میں وہ سیون کے نشانات کو دیکھتا تھا جو 4 سال کی عمر میں حضرت جبرائیل اور میکائیل نے کیے تھے. وہ نشان ایسے ہی موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر. تو اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ کو لگا کہ ہمیں یہاں نہیں رکھنا ہے، کل کے دن کچھ ہو گیا تو نام تو ہمارا آ جائے گا. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے اپنی ماں کے پاس واپس لوٹا دی. ماں نے کہا کہ یہاں پر کچھ وبائیں ہیں اور 1 سال رکھ لو. روایتوں میں ہے کہ 5ویں سال انہوں نے لا کے حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمینہ کے سپرد کر دیا کہ آپ ہی رکھیں.
اب آپ پالیں۔ اصل تو اماں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ساتھ میں رہ کے جو گزری وہ 1 سال ہی ہے، یعنی جہاں حلیمہ سعدیہ لا کے واپس دی وہاں سے لے کر 6 سال تک۔ 6 سال یہ ہوا کہ حضرت آمینہ کو خیال گزرا کہ کیوں نہ میں مدینہ جاؤں، اور ان کے شوہر کی خبر یعنی حضرت عبداللہ کی خبر وہیں پر تھی راستے میں، تو وہاں پر زیارت کر کے وہاں سے ہو کے کیوں نہ آؤں، اور وہاں کے خاندان والوں سے مل کے کیوں نہ آؤں۔ اور انہوں نے مدینے کا سفر کیا، پھر وہاں سے نکل کے آ رہے تھے، راستے میں صرف اللہ کے رسول تھے، حضرت آمینہ تھی، اور ساتھ میں ان کی باندی اور لونڈی برکہ نام کی تھی، جو آگے چل کر ام ایمن کہلائی۔ ام ایمن کبھی نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے نا؟ کس حیثیت سے سنا ہے؟ ام ایمن کون ہے پتا ہے تم کو؟ پتا ہے؟ ہم کو کیا پتا؟ لیٹسٹ کہاں ہوٹل کھلی، کہاں بیسٹ مندی ملتی، پوچھو ہمیں بولیں گے برابر۔ ہاں، کون سا نام کیسا بدلا، کہاں اچھی مندی ملتی، کہاں اچھا کیا ہے جوس ملتا، وہ سب چیزیں ہم کو معلوم ہے، ہم کو کیا پتا ہے۔ ہاں، یہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جنتی خاتون کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، وہ ام ایمن ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت یوں کی نا جی، یوں سمجھو کہ اللہ کے رسول کو گود کھلایا انہوں نے، بچپن سے دیکھا۔ اب وہ واقعہ ذرا تصور کر کے لاؤ، کیا بیتی ہوگی اس وقت۔ ایک تو لمبا سفر مدینے کا، اور ادھر واپس آ رہے ہیں، اور عمر مبارک صرف 6 سال، اور اماں کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں، مقام ابوا میں پہنچے ہیں۔ اماں کو درد اٹھا، والدہ وفات پا گئی، والدہ کو دفن کر دیا، صرف ایک اکیلی عورت نے دفن کیا۔ ایسا موقع کہ کوئی ساتھ دینے والا، مسافر ہیں دونوں، ایک ماں تھی، ایک برکہ تھی، ایک ام ایمن تھی۔ ام ایمن کے ساتھ جو بچہ تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ماں کو بھی بلا لیا۔ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، پیدا ہی یتیم ہوئے، ماں کو دیکھا تھا اور مل کے زندگی گزاری، وہ بھی 1 سال، اور یہ سفر میں تھے، واپس آ رہے تھے، اللہ نے ماں کو بلا لیا۔ وہاں کوئی دفن کفن کچھ کرنے والا سوائے برکہ کے کچھ نہیں۔ حضرت برکہ نے سب کیا، اور کر کے ان کو دفن کیا۔ دفن کر کے صرف بچے کو لے آئے، تو وہ کیا زمانہ تھا ہوگا، اور کیا بیتی ہوگی وہ 6 سال کے بچے پر، جو ماں کو بھی کھو دیا، باپ کو بھی کھو دیا۔ اس وقت حضرت ام ایمن کو کتنا درد، کتنا پیار آیا ہوگا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹا کے اپنی حفاظت میں سفر کر کے مکہ پہنچی ہے۔ یہ باتیں جو معمولی احسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولتے، ام ایمن کی یہ باتیں کبھی بھولے ہوں گے؟ وہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی اللہ کے رسول کو، جب بڑے ہو کے ام ایمن کو دیکھا ہوگا، اور انہیں جانا ہوگا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے میری پیدائش سے لے کر میری پرورش کے ساتھ، میرے ماں نے جب چھوڑ کے گیا تھا اس زمانے سے لے کر مجھے گود کھلایا ہے، تو کتنا پیار آیا ہوگا، اور کتنی محبت کرنے والی ہوگی وہ عورت بھی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت محمد الرسول اللہ کو پالا ہو، اور اس اسلام کے لیے ہر خدمت کی ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی عورت کو تم جنتی عورت کو دنیا میں دیکھنا ہو تو ام ایمن کو دیکھ لو، بڑی پیاری عورت ہے، بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے، اور ام ایمن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ گود میں اٹھائے چلے آئے، اب جب آئے تو نہ باپ نہ ماں۔ دادا کے پاس پہنچے، عبد المطلب نے کہا کہ آج میرے بچے کے لیے نہ ماں ہے نہ باپ، میں ہی باپ بھی میں ہی ماں بھی،
ایسا پیار دیا کسی دادا نے اپنے پوتے کے لیے وہ پیار نہیں دیا ہوگا جو عبد المطلب نے اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. بہت پیار کرتے تھے کیونکہ سردار قریش تھے. کعبۃ اللہ میں ان کے لیے چمڑے کی ایک کھال بچھائی جاتی تھی. عبد المطلب جب اپنی مجلس سجاتے تو اس پہ آ کے بیٹھتے. خود کے بیٹوں کو بھی جرأت نہیں ہوتی کہ اپنے باپ کے اس چمڑے کی کھال پہ بیٹھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے قدموں سے نکل کے آتے تو سیدھے اسی چمڑے کی کھال پہ بیٹھتے. چچا اور تایا ایسے لوگ جو حضرت مطلب کے عبد المطلب کے بیٹے ہوتے تو کھینچ کے اس بچے کو کہتے کہ یہ سردار کے لائق زمین ہے، جگہ ہے، یہاں نہ بیٹھو. تو عبد المطلب چمٹا لیتے اور کہتے کہ نانا اس بچے کی شان نرالی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ تو میرے اوپر بیٹھنے کے لائق ہے. بچپن ہی سے کچھ اور ہی عادتیں تھیں، بچپن ہی سے کچھ اور ہی اشارات تھے. یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں پڑھ رہا تھا، عام بچوں کی طرح حرکات نہیں تھے. اللہ نے محبت ہی کچھ اور ڈالی تھی. لیکن یہ بہت بڑا سبق دینا مقصود تھا کہ دیکھو بعد میں چل کر میرے حبیب کے سلسلے میں کوئی یہ بات نہ کہے کہ ہم نے پرورش کی، ہم نے دیکھا، ہم نے پالا. کس واسطے اللہ نے ایسا انتظام کیا؟ بچپن میں ماں کو بھی لے لیا، باپ کو بھی لے لیا اور بتایا کہ دیکھو میرے حبیب کو اول روز سے میں نے پرورش کی. علماء مفسرین اسی لیے لکھتے ہیں کہ یہ کیا شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو بھی اللہ نے بچپن میں بلا لیا. چاہا تو رکھ نہیں سکتا تھا، رکھ سکتا تھا، لیکن بلا کیوں لیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے پسند نہیں کیا اپنے حبیب کے لیے کہ اگر وہ بڑے ہو کے مدعی بنے نبوت کے اور دعوت نبی ہونے کے تو کوئی ان کو کہے کہ بچپن میں تو ہم نے تمہیں پالا، بچپن میں تو ہم نے تمہیں کیا تربیت کی. اللہ نے کہا کہ نہیں، بچپن سے ہی میں بیار و مددگار رکھوں گا، ڈائریکٹ میری نگرانی میں وہ پرورش پائے گا. جیسے وحدانیت میں میں اکیلا ہوں ویسے میرا حبیب رسالت میں اکیلا ہے. جسے الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے رب کا، ویسے رسالت میں کوئی شریک نہیں ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرا حبیب ہے، اس کو میں نے نرالے انداز سے دنیا کے سامنے پرورش کرنا ہے. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ دادا بھی آگے چل کر آئے، اپنی محبتوں کے لاکھ طریقے اپنانے کے باوجود بھی انہیں بھی 2 سال کے عرصے سے زیادہ نہیں ملا. 8 سال ہوئے دادا بھی فوت ہو گئے. خاندان کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا جب اللہ کے رسول 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیے تو ہم نے پالا، ہم نے تربیت کی، ہم نے تجھے بچپن سے دیکھا. یہ کہنے کی کسی کے لیے مجال نہیں تھی. اللہ نے کسی کو رکھا ہی نہیں، کہا کہ میرے حبیب اکیلے ہیں، میں ڈائریکٹ انہیں کیا ہے ایسے انتظامات کروں گا کہ کسی کے منہ پہ کسی کی زبان تے لفظ نہ آئے. دادا بھی فوت ہو گئے، صرف 8 سال کی عمر تھی. آخری زمانہ تھا. جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ میرے دنیا سے جانے کا زمانہ ہے تو انہوں نے کیا کیا، ان کے سگے بھائی یعنی ان کے باپ کے سگے بھائی، عبداللہ کے ایک سگے بھائی تھے، بقیہ سوتیلے بھائی تھے. ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے عبداللہ اور ابو طالب ہیں. دوسری مائیں تھی یعنی حضرت عبد المطلب کی دوسری بیویاں تھی. ان بیویوں سے اور بچے تھے جو 10 پورے ہوئے. ایک ہی بیوی سے 2 بچے جو ہوئے وہ ایک عبداللہ تھے، ایک ابو طالب تھے، جو کہ سگے بھائی تھے دونوں. تو موت کے وقت حضرت ابو طالب کو انہوں نے بلایا، کہا کہ تمہارے بھائی کا لڑکا یتیم جو ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری تمہیں،
تم دیکھ لینا میرے بات، کیونکہ وہ بچے کو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یتیم بچہ ہے اور میرا بڑا محبوب ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے اس کے لیے حامی بھر لی، اور اس طرح یہ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے زیر کفالت آ گئے 8 سال کی عمر۔ یہ 8 سال کی عمر سے حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے، 50 سال تک۔ معلوم ہے آپ کو، یہ 1-2 سال نہیں ہے، 50 سال تک، 50 سال تک۔ ایسی محبت کہیں نہیں دیکھو گی آپ کو، جو چچا اپنے بھتیجے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہو اور بھتیجا اپنے چچا سے اتنی محبت کیا ہو، 50 سال تک ساتھ رہے۔ لیکن شرک کی نحوست ایسی ہے میرے بھائیوں کہ آخری زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے، شرک ہی کی حالت میں وفات پائی۔ 8 سال سے لے کر 50 سال، کم از کم 42 سال کی صحبت اللہ کے رسول، 42 سال ساتھ رہے، 42 ایئرس۔ اور یہ 42 سال بھی ایسے ہی ساتھ نہیں رہے، 42 سال اپنا ہر پسندیدہ اور اپنے من پسند مشاغل کو چھوڑ کر اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت، اپنے بیٹوں سے نہیں کی جتنی محبت اللہ کے رسول سے کی۔ نبوت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے لیے خطرات بڑھ گئے تھے، کبھی بھی کوئی بھی حملہ ہو سکتا تھا، ڈر تھا، تو حضرت ابو طالب پہلے اپنے بیٹے کو سلاتے تھے بستر پہ۔ جب کچھ رات گزر جاتی تو اپنے بیٹے کو اٹھاتے تھے، ہاں، بیٹے کو اٹھا کے بستر تبدیل کر دیتے تھے، اور جہاں پر اللہ کے رسول سوتے تھے اس بستر سے اٹھا کے اپنے بیٹے کو سلاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دوسری جگہ سلاتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ کے رسول سوتے ہوئے بستر کو کوئی بدبخت اللہ کے رسول کے بستر کو دیکھ لیا، قتل کرنے کے ارادے سے چھپ کے بیٹھا ہے اور سوتے میں قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، اور وہ بستر بھی دیکھ لیا اللہ کے رسول کس بستر پہ سوئے ہیں، لیکن اگر وہ مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آئے تو میرا بیٹا مر جائے، اللہ کے رسول کی حفاظت ہو جائے، اس واسطے اللہ کے رسول کے بستر پر رات گئے تبدیل کر دیتے تھے، اپنے بیٹے کو سلاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ سلا لیتے تھے۔ اتنی محبت کام آئی؟ نہیں آئی، جہنم میں گئے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم کیا ہوا؟ کیا بھائی کچھ نہیں بولتے؟ معلوم کیا ہوا؟ بغیر توحید کے محبت کام نہیں آتی۔ اگر بغیر توحید کے کسی کی محبت کام آ جاتی تو پھر تو ابو طالب آج جہنم میں نہ ہوتے۔ ان سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون تھا جی؟ اور 1 سال 2 سال نہیں، 42 سال محبت کیا، 42 سال محبت کیا، مرتے دم تک کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ کاش کہ یہ بات آج ہمارے مسلمان سمجھ جائیں۔
آج ہمارے وہ لوگ جو درگاہوں پہ سجدے، درگاہوں پہ گھٹنے ٹیکتے ہیں اور درگاہوں پہ چمٹ کے رہتے ہیں، درگاہوں پر کیا ہے نظر و نیاز ہوتا رہتا ہے، اور پھر محبت رسول کا نعرہ لگا کے امید ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو بھائی رسول کے امتی ہیں نا جی، وہ محبت ہے، کل اللہ کے رسول بچا لیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کے رسول بچانا ہوتا تو پہلے ابو طالب کو بچاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کو نہیں بچا سکے۔ پھر ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ہمارے دلوں میں بھی کبھی بات آتی ہے میرے بھائی، ہمارے دلوں میں بھی آتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کچھ بھی کہو بھائی، یہ سب مسلمان تو کیا ہیں، امتی ہیں اللہ کے رسول کی۔ کیا اللہ کے رسول ایسے ہی چھوڑ دیں گے کیا ان کو؟ نہیں، سفارش کر کے لے جائیں گے جنت میں۔ وہ کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ٹکا ہوا ہے کہ شرک کر لو بھی جائیں گا بندہ جنت میں، کیونکہ یہ رسول کا امتی ہے۔ ارے اگر ہونا تھا تو ابو طالب جاتے۔ یہاں وہاں کا قصہ نہیں بول رہا ہوں، بخاری کی روایت بول رہا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ وہ نہیں گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اتنی خدمت کی، ملا کیا آپ کے چچا کو؟ کہا کہ میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے، لیکن جو کچھ میرے ساتھ محبت تھی اور تعلق تھا، اس بنا پر انہیں جہنم سے سب سے ہلکا ترین عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب یہ ہے کہ لوہے کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے انگار کے لوہے کے جوتے، جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، لیکن جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ آپ کو کیا خیال ہے جن لوگوں نے یوں سمجھیے کہ واضح شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو مسلمان، آپ ان کی طرف سے فکر مند ہیں تو پھر کہاں ہے وہ فکر مندی، کہاں ہے وہ جذبہ کہ ان کو نکالیں اس دلدل سے؟ کھاتے پیتے خوش بخوش۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں 600-700 کلومیٹر سفر کر کے آپ کے پاس آ کے یہاں پر اپنی کمزوری، نقاہت کے باوجود، شوگر کا ہائی لیول ہونے کے باوجود آپ سے میں گفتگو کروں، مجھے کیا پڑی ہے؟ یہی تو جذبہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے کل ہم نے کتنے لوگوں تک توحید پہنچائی، ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ یہی تڑپ تو لیے پھر رہا ہوں۔ میری حالتیں مجھ پہ گزرتی ہیں تو پتہ کیا کچھ مجھ پہ گزرتی ہے، لیکن جن کو اللہ نے صحت دیا، ایمان دیا، نوجوانی دی، ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ تم نے توحید کے لیے کتنا درد اپنے دل میں پایا، کتنے مسلمانوں کو تم نے کیا کیا ہے، اس شرک سے بچایا ہے، کیونکہ تمہارا اور ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو عقیدہ بھی غلط ہے، یہی ہے کہ مشرک داخل نہیں ہوگا جنت میں۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے، اور وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تم نے کیا کیا؟ کسی کا باپ مشرک ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، آپ توحید پر ہیں، لیکن آپ کو کبھی درد دل نہیں اٹھا کہ ان کے لیے آپ تبلیغ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو رلائیں، ان کو روئیں، کچھ تو کر کے ان کو لائیں توحید پر۔ کیونکہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ جہنم کیا خطرناک ہے، اور اس عقیدے میں ہمیں پختگی نہیں ہے کہ لاکھ نام مسلمان ہو، لاکھ نمازیں ہو، لاکھ تہجد ہو، لاکھ عبادتیں ہو، لاکھ محبت کے نعرے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر وہ شرک
کیا ہے تو مشرک داخل نہیں ہوگا جنت میں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ اس عقیدے کو اگر پختگی سے مانتے ہیں تو پھر ہماری زندگی یہ نہیں ہوگی جو ہم گزار رہے ہیں۔ ہم مر مٹ جائیں گے کہ کم از کم کسی ایک بندے کو تو ہم جہنم کی آگ سے بچا لیں جو ہمارا محبوب ہے، ہمارے دوستوں میں سے ہے، لیکن ہم کتنے مشرک اور شرکیہ کام کرنے والوں سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں محبتیں جھاڑتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لیکن کبھی خیال نہیں آتا کہ ہم ان کو کیسے جہنم سے بچائیں۔ آپ محبت نہیں کرتے، آپ اس سے بغض کرتے ہیں۔ ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہے، توحید کی عظمت کا خیال ہی نہیں ہے، تو کریں تو کیا کریں؟ ہم تو خوش بخوش نارمل زندگی گزارتے ہیں، توحید میں آنے کے بعد بھی، توحید کے عقیدے کو قبول کرنے کے بعد بھی، توحید کو سمجھنے کے بعد بھی کیوں ایسا ہے معاملہ؟ یا تو ہم نے نہیں سمجھے، یا تو ہمارا عقیدہ جو کہتے ہیں اس پر ہے ہی نہیں، صرف کہنے کے لیے ہے، عمل کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12-13 سال کی عمر ہوتی ہے تو چچا ابو طالب اپنے بزنس کے یا کسی سفر کے سلسلے میں شام جانا ہوتا ہے، اور اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ باہر کا سفر یوں پہلا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر ہے باہر کا، شام، بہت دور، تو حضرت ابو طالب ساتھ لے لیتے ہیں، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ خوش ہوتے ہیں کہ باہر نکلنے کو چلتے ہیں۔ راستے میں اہم ترین واقعہ وہ ہے جو کئی مؤرخین نے ذکر کیا ہے، اور اس میں کچھ غلط بھی ہے، کچھ سچ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ راستہ چلتے 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 ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک ایسی جگہ وہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا جو ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نکلے تھے، جہاں پر قریب ہی ایک خانقاہ تھی، ایک راہب کا چرچ تھا، اور وہ راہب ایسا تھا کہ مہینوں ہوتے تھے باہر نہیں نکلتا تھا اور ہمیشہ عبادت میں، ریاضت میں مصروف رہتا تھا، جس کا نام بحیرہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے، اور ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کا کہہ کے اپنے جیسے لوگوں میں، بڑی عمر کے تھے نا، تو اپنے جیسے لوگوں میں ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ راہب نکلا وہاں سے، لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی جو کبھی نہ نکلتا، نہ کھانے کو نکلتا، نہ پانی کو نکلتا، لوگ دباؤ کر کے کچھ دیتے تو کھا لیتا، لیکن وہ تو اپنے جو کچھ بھی بنا کے رکھا ہوا تھا کھوٹری، وہاں سے نکلتا ہی نہیں۔ آج ہوا کیا کہ وہ نکل کے آیا ہے، لوگ اس کے دیدار کے لیے دوڑ پڑے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک اہم کام نے باہر نکلوایا ہے، لوگوں سے ملنا نہیں ہے، صرف اتنا بتاؤ کہ وہ درخت کے نیچے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کا سرپرست ساتھ میں کون ہے، کون اس کو لایا ہے؟ ابو طالب دوڑتے گئے، کہا کہ میں ہوں۔ پوچھا کون ہے آپ؟ کہا کہ باپ ہوں جی، جیسے بڑے لوگ کہہ دیتے۔ باپ تو نہیں تھے، وہ چچا تھے، لیکن محبت اتنی تھی کہ وہ باپ ہی ظاہر کرتے تھے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ باپ ہوں۔ کہا کہ اللہ کی قسم آپ باپ نہیں ہو سکتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ دیکھو میں چچا ہوں، لیکن محبت کے اعتبار سے کہا میں ہی پرورش کر رہا ہوں۔ کہا کہ اب آپ نے صحیح بولا، کیونکہ اس بچے کا باپ دنیا میں یہ آنے سے پہلے ہی جا چکا ہوگا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔
نے کہا کہ یہ معمولی نہیں ہے شخصیت، یہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے رحمت للعالمین ہیں۔ بڑے ہو کے انہیں نبوت ملے گی اور سرداری ملے گی۔ اور مجھے خطرہ ہے جیسے میں نے پہچان لیا ایسے ہی یہودی کے کچھ لوگ جو دشمنی رکھتے ہیں اس بچے کو پہچان لیں گے تو قتل کرنے سے بھی ذریع نہ کریں گے۔ تو میں آپ کو بڑے ہی خلوص کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس بچے کو چھپا کے واپس لے جائیں مکے میں، کیونکہ اگر جیسے میں نے پہچانا ویسے یہودی پہچان لیں گے تو خطرہ ہے۔ ابو طالب نے پوچھا کیسے پہچانا؟ کہا کہ جب آپ وادی سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ اطراف و اکناف کا ہر پتھر اور ہر شجر، ہر درخت جھک گیا تھا سجدے میں، اور صرف نبی کے لیے ہی درخت جھکتے ہیں۔ میں نے اسی سے پہچانا کہ یہ آخری نبی جس کے انتظار میں ہم ہیں، یہ یہی ہیں جن کے لیے یہ درخت، یہ وادیاں جھک گئی تھی۔ یہ روایت بالکل صحیح روایت ہے۔ ہاں، اس روایت میں یہ بات اور شامل کر دی گئی ہے کہ واپسی کے لیے حضرت ابو طالب نے بلال کو کہا کہ بلال تم واپس لے جاؤ اور میں آگے نکلتا ہوں۔ یہ ٹکڑا غلط ہے جو روایت میں شامل کر دیا گیا ہے، کیونکہ بلال کی عمر کے اعتبار سے اس وقت حضرت بلال ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اصل میں وہ اشارات کے سلسلے میں جو میں گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو چکے تھے، اس اعتبار سے یہ حدیث کئی محدثین اور سیرت نگاروں نے لکھی اور کہا کہ صحیح ہے کہ یہ واقعہ ہوا، اور اس نے دیکھ کے اللہ کے رسول کو پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ساتھ میں واپس آ گئے، کیونکہ بخاری کی بھی بعض روایتیں بعد میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ مکے کے میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور اس راہب نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ وادی سے نیچے اتر رہے تھے تو بدلی کا ایک ٹکڑا انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ ہی سفر کر رہا تھا، ابر کا ٹکڑا۔ اور یہ بات خدیجۃ الکبریٰ کے غلام میسرہ نے بھی نوٹ کر کے بتایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جب انہوں نے مال دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تو کہا کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ سخت ترین دھوپ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوپ سے بچانے اور سایہ کرنے کے لیے بدلی کا ایک ٹکڑا ساتھ ساتھ سفر کرتا تھا۔ یہ نشانیاں دیکھنے والوں کو دکھ گئی تھی۔ کئی لوگوں نے یاد رکھا، کئی لوگ بھول گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن ہوئی، اشارات ظاہر ہونے شروع ہو گئے کئی چیزوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ اہم ترین مقام عمر کا 15 سال میں یہ آتا ہے کہ کچھ لڑائی ہو گئی اپنے چچاؤں کے درمیان، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، لیکن کسی پر کوئی قتل یا کوئی تیر اور کوئی تلوار کا نشان نہیں لگایا۔ یعنی پوری زندگی انسانیت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی غلط چیزوں کے لیے۔ یہ ہے جنگ فجار۔ یہ جنگ فجار اس واسطے ہے کہ فجر کا مطلب ہے پھٹ جانا، اور فجار ہے توڑ دینے کے معنی میں۔ اور یہ توڑنا کیسے ہوا؟ یہ حرام مہینوں میں لڑی گئی اور حرم کے اندر لڑی گئی، تو دو حرمتوں کو توڑ دیا گیا، تو اس کا نام جنگ فجار کہلایا، جس میں اللہ کے رسول خاموشی کے ساتھ شریک رہے اپنے چچاؤں کے لیے، لیکن کسی پر کوئی حملہ نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ سال بھی گزر گئے۔ نوجوانی کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کی بکریاں چرائی چند قیرات کے عوض۔ قیرات اس زمانے کا پیسہ تھا۔ ایک پیسہ تو مشہور ہے درہم، ایک پیسہ مشہور ہے دینار۔
ایک پیسہ ہے قیرات. قیرات کے عوض اللہ کے رسول نے مکے کے سرداروں کی بکریاں چرائی. اور نوجوانوں کے اعتبار سے یہ پیغام ہے کہ نوجوانی میں آپ آ گئے تو پھر اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے کوئی مشن، کوئی کاز، کوئی معاش ڈھونڈ لینا اصل میں نوجوانی کی نشانی ہے. جیسے عام طور پر ہوتا ہے ایک نوجوان معاشی اعتبار سے نوجوانی میں مستحکم ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوجوانی میں بکریاں چرائی تھی چند قیرات کے عوض. اور بعد میں فرمایا نبوت کے زمانے میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو. یعنی نبی کی ایک سنت ہے بکریاں چرانا، انبیاء کی ایک سنت ہے بکریاں چرانا، اور نبیوں نے ہمیشہ بکریاں چرائی ہیں. گویا کہ ایک مقدس فعل ہے، اور یہ بکریوں میں بڑی راحت ہے. بکریاں چرانے والوں میں نرمی ہوتی ہے، اور بکریاں چرانے والوں کے ساتھ رحمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ بکریاں خود ایک رحمت اور ایک ایسا جانور جس میں زیادتی ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی. مفسرین کہتے ہیں کہ ایک بکری بیک وقت ایک بچہ دیتی ہے، 2 دیتی ہے، 3 دیتی ہے، 4 دیتی ہے. نہیں نا، نہیں نا، 2 دے سکتی ہے شاید، ہے نا، اس سے زیادہ نہیں نا. ہاں 3 تک دے سکتی ہے. 4 5 دیتی ہے، 5 6 دیتی ہے. ہاں نہیں دیتی. اور کٹتی کتنی ہے؟ سینکڑوں کاٹتے ہیں، ہر دن الگ کٹتی ہے. پھر بقرعید میں کتنی کٹتی؟ ہاں پھر شادیوں میں، منڈی میں کتنی کٹتی ہے روزانہ؟ ہمارے پیٹ کو یہ بھرتا ہی نہیں نا، کتنا ڈالے تو بھی. ہاں لیکن پھر بھی آپ نظر آئیں گی کہ ہر جگہ بکریاں موجود ہیں، نہیں موجود ہیں. ان کی کثرت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کے اندر رحمت اور بڑھوتری رکھی ہے. وہ کٹتی ہیں، حالانکہ جنتی تو 2 3 ہی ہیں، لیکن کٹتی بھی اس سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی برکت ایسی ہے کہ ہر جگہ زیادہ نظر. اس کے برعکس کتیاں 11 12 بچے ڈالتی ہے بیک وقت، اور وہ کٹتی بھی نہیں ہے سوائے چائنا کے علاوہ، لیکن پھر بھی بکریوں سے کم نظر آتی. تو بکریوں میں رحمت ہے، بڑا پیارا جانور ہے بکری. ہاں کسی کو اللہ نے کیا سہولت دیا ہے تو چرانا چاہیے. ہاں کوئی ایسا کھیت ہے، کوئی زمین ہے جو اس کے پاس ہے، تو اس کو یہ چیز کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ مال و دولت بڑھاتا ہے. جہاں تک ہم نے دیکھا ہے بڑا پیارا بزنس ہے. ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، پتہ ہے تو صرف کیا ہے، ایک انجینئر ڈاکٹر کیا بناتا، ڈاکٹر کیا بناتا، انجینئر کیا بناتا، ڈاکٹر کیا بناتا، انجینئر کیا کرتے. کر کو 10,000 کی بھی نوکری نہیں ملی، سب پھر لے گو خالی کئی کو کرا بات ہو جا انجینئر ڈاکٹر. ہاں بکریاں چرانے کا فن پڑھنا تھا، ہاں ان کی بڑھوتری کا فن پڑھنا تھا، ہاں آرگینک ان آرگینک کے جتنی چیزیں ہیں اس کو پڑھنا تھا، سبزیاں اگانے کا فن پڑھنا تھا. آج اس میں رزق ہے، کروڑوں کا رزق ہے. یورپین کنٹریز اسی میں تو کماتے ہیں. ہم ان جتنے بڑے بڑے کیا ہے انڈسٹریٹ اور جتنے بڑے بڑے تجارتی میدان ہیں، ان سب کو چھوڑ کر نوکری اور غلامی کی ایسی ذہنیت ہم میں بیٹھی کہ بس 10 20 کی نوکری کر لیے، زندگی گزار لیے، ادھر ادھر کا منگ کے کھا لیے، وہ بھی نہیں ملا تو دوسروں کی چوری چھپے کر کے کیا ہے لوٹ مار کر کے قرض کے نام پہ لے کے دبا کے بیٹھ گئے، زندگی گزار کے مر گیا بندہ. مرتے وقت قرض دار آ کے روتے رہے کہ کتنا لے کو گیا. بیٹے بولتے ہم نے سے پوچھ کو لیا، ہمیں کیا بھی دیتے نہیں بولتے. حالانکہ فرض تھا ان پر کہ اگر وہ لے کے مرا ہے تو وراثت کی ایک پائی بھی تقسیم نہ ہو، اور تقسیم ہونے سے پہلے پہلے قرض داروں کو قرض ادا کرے پھر تقسیم ہو، ورنہ تو تمہیں وبال جان کل عذاب ملے گا. وراثت اس وقت تک تقسیم نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جاتا. یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے قرض میں پوری وراثت چلی جائے تو چلی جائے، لیکن تمہیں اٹھانے کا حق نہیں جب تک کہ تم اس کا قرض نہ ادا کر دو.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں بکریاں چرائی تھی. ان دنوں کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ بکریاں چراتے تھے، اور ایک وقت وہ ہوتا تھا ساتھی آرام کر لیتا اور اللہ کے رسول بکریاں چراتے، اور ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول آرام کر لیتے، وہ بکریاں چراتا. اس طرح بکریوں چرانے کا ایک اہم ترین، یوں سمجھیے کہ 1 ماہ تھے، یہ 2 سال تھے، 1 سال تھے، یہ مدتیں گزر رہی تھی، جس میں ایک مرتبہ ان کے ساتھی نے کہا کہ فلاں گھر میں آج شادی ہے، ڈھول باجے ہیں اور بہت ہنگامے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں کبھی کوئی بدی نہیں آئی تھی، نوجوانی میں بھی کبھی کوئی بدی نہیں آئی تھی. اللہ نے انہیں پاک و صاف رکھا ہر چیز سے، حتیٰ کہ اس بت پرستی اور شراب کے ماحول میں اللہ کے رسول نے پوری زندگی کبھی کسی بت کا نہ کھایا نہ شراب کے قریب گئے. ایسی پاک پاس ترین زندگی تھی. تو خیال آیا اللہ کے رسول کو آج میں اس گھر کو جاؤں گا اور وہاں کی شادی اور وہاں کے انتظامی، وہاں کے ہنگامہ آرائی، ان سب کو میں دیکھوں گا. میں نے کہا کہ ساتھی کو آج تم دیکھ لینا بکریاں، اور میں چلا اس کی طرف، یہاں تک کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں کچھ نیند اور آرام کے لیے بیٹھ گیا. اللہ نے مجھے ایسے نیند دیا کہ میں اٹھا تو صبح ہو چکی تھی. رات کا پورا معاملہ چوپٹ جس کو دیکھنے کے تصور کے لیے میں گیا تھا، اللہ نے مجھے سلا دیا اور وہاں جانے سے ہی روک دیا. ایسا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ ہوا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ 2 مرتبہ اس طرح اللہ کے رسول کے ذہن میں خیال آیا کہ فلاں جگہ لہو لعب ہے، فلاں جگہ کیا ہے، ناچ گانے ہیں. مجھے بھی شوق ہوا کہ جا کے دیکھوں، لیکن اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے. جب نبی نہیں بنتے ہیں اس وقت سے بھی تو اللہ تعالیٰ ان پہ نیند طاری کر دیا، سو گئے. اس کے علاوہ زندگی میں کبھی کسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدی کی طرف چھو کر بھی نہیں گئے تھے. نوجوانی کا زمانہ، خاص طور پر 20 سال کے بعد کا وہ زمانہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے اعتبار سے بھی فکر مند ہوئے، اور ابو طالب جیسے مال لے کے جاتے تھے اسی طرح اللہ کے رسول بھی شام وغیرہ کا سفر کیا، مال لے کے جا کے باقاعدہ بیچ کے. تو قریش کی ایک خاتون تھی جن کا نام نامی اسم گرامی خدیجہ تھا، جسے بعد میں الکبریٰ کا لقب ملا، خدیجہ بنت خویلد. اور آج ہم کہتے ہیں کہ ختیجہ غلط لفظ ہے، ختیجہ نہیں ہے، وہ خدیجہ، خا دال، خدیجہ. ہاں ہم لکھتے کہ ہے چٹی، ختیجہ غلط ہے، خدیجہ ہے، دی آنا چاہیے. خدیجہ بنت خویلد یہ بہت مالدار ترین خاتون تھی. پاک بازی کے اعتبار سے خود قریش نے طاہرہ کا لقب دے رکھا تھا، اور بڑے بڑے سردار خواہاں تھے کہ ان سے شادی ہو جائے، کیونکہ وہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی. پہلے شوہر سے کیا، کچھ دنوں بعد لڑائی آئی، اس لڑائی میں مارے گئے. دوسرے شوہر خود بخود وفات پا گئے. 2 شوہروں کے بعد زمانہ وہ تھا بیوگی کا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ شخصیت ایمان کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے بہت ہی ایماندار ہے. تو انہوں نے بلا کے کہا کہ میرا مال بھی لے جائیے، اور جتنا میں معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا معاوضہ میں آپ کو دوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مشورہ کیا اور مال لے کے نکلے. اپنے غلام حضرت خدیجہ کے تھے میسرہ نام کے، ان کو بھی ساتھ کر دیا کہ ان کی خدمت بھی کرو اور ساتھ میں مین دیکھو بھی یہ کیا ہے. اس سفر سے واپس آئے تو میسرہ کو بلا کے خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا کہ کیا پایا. غلام نے کہا کہ اس جیسا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان کی ایمانداری میں نے کبھی نہیں دیکھی کسی میں، اور میں نے کچھ عجیب چیزیں دیکھی ہیں.
میں دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ جب یہ چلتے ہیں تو بدلی کا ایک ٹکڑا ان پہ سایہ کر کے چلتا ہے. کہتے ہیں کہ ذہین و فتین عورتوں میں اگر شمار کیا جائے تو اما خدیجۃ الکبریٰ سب سے ذہین و فتین عورت تھی، جنہوں نے وقت سے پہلے محمد الرسول اللہ کو پہچان لیا جو محمد ابن عبداللہ تھے. بات نہیں سمجھے؟ بات نہیں سمجھے؟ جو محمد ابن عبداللہ تھے ان کو پہچان لیا یہ محمد الرسول اللہ ہیں. شادی کے وقت ہی کئی روایتوں میں ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اتنی پاک بازی، اتنی ایمانداری اور اس حد تک معجزات یہ ہو سکتا ہے کہ اس امت کے رسول ہیں. پڑھی لکھی خاتون تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے سے پہلے پیغام نکاح خود دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چچا سے گفتگو کر لوں اس معاملے میں. چچا سے گفتگو کی تو چچا حیران رہ گئے. ہم جیسے لوگ جن کے پاس مال دولت کچھ نہیں ہے، اتنی بڑی خاتون جو مال و دولت کے اعتبار سے بہت مقام نسب کے اعتبار سے بھی بڑا، انہوں نے خود آفر کی، انہوں نے خود کیا ہے نکاح کا پیغام بھیجا. کہا کہ ہاں. حضرت ابو طالب کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اس وقت کے زمانے کے رواج کے مطابق ابو طالب نے ہی نکاح پڑھایا، خطبہ نکاح. تو خطبہ نکاح اللہ کے رسول سے نبوت سے پہلے بھی تھا، اور اس خطبے کے الفاظ سیرت ابن اسحاق میں ہشام میں موجود ہیں، جس میں اللہ کی وحدانیت ہی ہے. تو وہ حالت ویسے ہی تھی جیسے ایکس مسلمان ہوتا ہے، جیسے ہماری آج حالت بگڑ گئی ہے، جیسے ہماری حالت کمزور، ویسے ہی وہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنے والے اعلان تو کرتے تھے. ہاں ان کے اندر بھی برائیاں اور شرک آ گیا تھا، ورنہ تو ان کے پاس بھی رسماً توحید موجود تھی. ابو طالب نے نکاح پڑھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر کوئی کہتا ہے کہ 35 تھی، کوئی کہتا ہے کہ 30 تھی، کوئی کہتا ہے کہ 40 تھی. اصحتر روایت 40 کی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی. پہلی شادی اللہ کے رسول نے ایک بیوہ سے کی، اور عمر سے 15 سال بڑے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان سے کی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ شادی کے جو ایام گزارے ہیں، وہ ایام میں سب سے اہم ترین بات نبوت کے بعد بھی اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت اس حد تک کی کہ لوگوں نے مجھے جھٹلایا، بے یار و مددگار چھوڑا، اکیلا کر دیا، لیکن اس وقت مجھے سہارا دینے والی میری بیوی تھی. خدیجۃ الکبریٰ نے وہ کچھ کیا جو کسی نے میرے لیے نہیں کیا. یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی قربت ہوتے ہوتے، یعنی یوں سمجھیے کہ 37-38 کے زمانے میں ایسے دل اچاٹ ہوا دنیا سے کہ غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے حرم سے، آپ جائیں وہاں سے جا کے اوپر چڑھنے کا جو مرحلہ ہے اب کانپ کے رہ جائیں گے. اچھے طاقتور بھی نہیں چڑھ سکتے، اب بھی نہیں چڑھ سکتے. لیکن اس زمانے میں وہ کیسے چڑھتے ہوں گے، اور اکیلا رات گزارنا، اور ایک نہیں، دو نہیں، 15 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے تھے. کبھی کبھار پانی اور ستو ختم ہو جاتا تو لینے کے لیے اترتے، یا کبھی کبھار خود خدیجۃ الکبریٰ لے کے آ کے دیتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں بیٹھ کے تحنس، حدیث بخاری کے الفاظ ہیں، تحنس کیا کرتے تھے.
اما عائشہ سے پوچھا گیا تحنس کیا ہے، تو فرمایا کہ غور و فکر اپنے بارے میں اور اپنے رب کے بارے میں، یعنی عبادت کا لفظ۔ سوچتے تھے کہ یہ دنیا میں کیوں آیا، کیا کرنا ہے، اور یہ لوگ کیوں پوجتے ہیں دوسروں کو، یہ پتھروں کی کیوں پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ایسے کئی سوالات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ نبوت کا وہ مرحلہ بھی آ گیا جہاں رب العالمین نے نبوت دینا تھی۔ جبریل امین آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، فرمایا اقرا، کہا کہ ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، ایسے دبایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درد کی شدت سے مجھے اپنے جان کا ڈر محسوس ہوا۔ حضرت جبرائیل نے چھوڑا اور کہا کہ اقرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں۔ ایسا 3 مرتبہ سوال جواب ہوا، پھر اس کے بعد وہ پڑھتے چلے گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے وحی کے الفاظ ہیں، جس کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور اپنے گھر کی طرف چل دیے، اور گھر میں داخل ہوئے تو کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے عجیب کیفیت ہے، یہاں تک کہ لیٹ گئے۔ کچھ دیر گزری تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سنایا کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ خدیجہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ کسی نے آیا اور مجھے دبوچ کے کہا کہ اقرا، ایسا لگتا ہے کہ کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقرئ الضیف۔ نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم نہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ آپ تو وہ ہیں جو مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ سوشل سروس کے جتنے ہو سکتے ہیں تقسیمات، ان سب کو گویا کہ یہ 5-6 الفاظ میں اما خدیجہ الکبریٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول آپ یہ پہلے سے کر رہے ہیں۔ جو انسانیت کی خدمت میں لگتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ آج ہم نے اس فیلڈ کو چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، ہمارے اندر میں میرے بچے دوسرے سب لچے، یہ کیفیت پل رہی ہے۔ ہمارے اندر کی ہمدردی گئی، ایثار گیا، قربانی گئی، غریبوں کی محبت گئی۔ نفسا نفسی ہے یا نہیں تو مفاد پرستی ہے۔ 5 روپے خرچہ کرتا بھی ہے تو دیکھتا ہے کہ 5 روپے کا معاوضہ اس سے کیسے لوں گا۔ مسکرا کے سلام کرتا بھی ہے تو جواب چاہتا ہے کہ وہ بھی مجھے میرے کام اور میرے ضرورت کے وقت مسکرائے، نہیں تو بولتا ہے لوگوں میں دیکھو جی انہیں سلام بھی نہیں کرتا مجھے۔ نفسانیت ہے، نفسا نفسی کا شکار ہے، مفاد پرستی ہے، محبت کے جھوٹے دعوے اور ڈھکوسلے ہیں۔ پیار و محبت دنیا سے ختم ہے، ہوس پرستی ہے جنہوں نے ہم نوجوانوں کو گھیر رکھا ہے۔ ورنہ تو انسانیت کے کام کے ابھی بھی بہت 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 کام باقی ہے۔ جاؤ جاؤ دیکھو ذرا بستیوں میں، دیکھو کیا حالتیں ہیں جو گزر رہی ہیں، کتنی بیوائیں ہیں جن کو کھانے کے لیے 2 نوالے نہیں ہیں، کتنی بچیاں ہیں جن کی امنگیں آرزویں دم توڑ رہی ہیں، نکاح کی کیفیت نکاح کے لیے بیٹھ بیٹھ کے بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن کوئی اپنی بیٹے دینے والے نہیں، کئی لوگ کیا ہیں بغیر جہیز کے شادی کرنے والے نہیں۔ کتنے بوڑھے ماں باپ ہیں جو ترس ترس کے اولڈ ایج ہوم میں یا گلیوں میں یا فٹ پاتھوں میں پڑھ پڑھ کے وہیں پہ مر گھپ گئے، اور بیٹے کو ترس نہ آیا کہ اپنے باپ کے لیے 10 روپے خرچہ کرے۔ یہ انسانیت ایسی ظالم بن چکی ہے تو ہمارے اندر کہاں کی انسانیت باقی رہے؟
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سکھائی تھی، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی. وہ پوری انسانیت کے محسن ہے، محسن انسانیت ہے. مجھے حافظ صاحب تو کچھ اور ٹائم دیا، اور آپ گھورنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بولوں گا تو آ کے نیچے سے چیر نکال لیں گے آپ لوگ. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.